السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ عید میلاد النبی ایک عام سیر و تفریح کا تہوار نہیں، عید میلاد النبی عام سیر و تفریح کا تہوار نہیں، بلکہ رضا الہی اور رضا رسول کی حصول یابی کا ایک ذریعہ ہے۔ عید میلاد النبی یعنی اللہ کے محبوب کا ذکر کرنا، ذکر سننا، جو کہ اللہ اور اس کے ملائکہ کی سنت ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے انبیاء کا ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر فرمایا، بلکہ ان کے مراتب بھی بیان کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ کیا اس کا ترجمہ یہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی، اور ان میں کسی نے اللہ سے کلام فرمایا، اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درج و بلندی عطا فرمائی، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی کھلی نشانیاں دی، اور پاکیزہ روح سے ان کی مدد کی، اور پاکیزہ روح سے اس کی مدد کی۔ اس طرح اللہ نے اپنے پیغمبروں کے اوصاف و کمالات بیان کیے، اللہ نے اپنے پیغمبروں کا ذکر فرمایا۔ عید میلاد النبی کے دن یہی ہوتا ہے، اور اسی کا صحابہ تابعین طب تابعین ائمہ مجتہدین اور محدثین، اور ہمیں عملاً و قولاً درس دیا انبیاء، بالخصوص خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات نہ تو بیان کی صورت میں بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ نعتیہ کلام، تقاریر اور درود و سلام وغیرہ، یہ جلوس میں بھی پڑھا جاتا ہے، جلوس میں یہی ہوتا ہے، اور لاکھوں کروڑوں عاشقان رسول اجتماع جلوس کی شکل میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اور ملائکہ کی سنت ادا کرتے ہیں، اور نعت پڑھتے ہیں، صحابہ رسول کی سنت ادا کرتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نعت پڑھنا صحابہ کی سنت، اور نعت سننا ہے سنت نبی کی، اور نعت سے ہے ہمیں جو محبت، سارا قرآن نعت نبی ہے، سارا قرآن نعت نبی ہے۔ عید میلاد النبی میں اس کے تقاضوں، شان و شوکت اور مقصد اصلی کے ساتھ شرکت کرنا عظیم عمل ہے، مگر شیطان یہاں پر بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہونے لگا ہے۔ شیطان کا تو کام ہی ہے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بہکانا، حالانکہ اللہ نے اپنے بندوں کو آگاہ بھی کر دیا ہے کہ شیطان تمہارا، اللہ نے ارشاد فرمایا سنو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ دشمنی عید میلاد النبی کے موقع پر بھی نبھاتا ہے، اور ڈی جے کی شکل میں عاشقوں کے عشق کو بے مقصد کر دیتا ہے، اور عاشقان رسول کو نعت، درود و سلام سے بہکائے رکھتا ہے۔ جو اللہ کے بندوں کو نیک عمل اور اچھی باتوں سے بہکا دے، اس کی ممانت قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور کچھ لوگ کھیل کی بات خریدتے ہیں اور اللہ کی راہ سے بہکا دے سمجھے اور اس کی ہنسی بنا لے، اس کے لیے ذلت ہے اور عذاب ہے۔ یا اللہ ارشاد فرماتا ہے لہو الحدیثی، اس کا مطلب کھیل کی باتیں، اس کی وضاحت لہو کہتے ہیں، لہو یعنی کھیل، ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور اچھے کام اور اچھی باتوں سے غفلت میں ڈالے، اس میں مقصد بے اصل اور جھوٹے قصے کہانیاں اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے جیسے ڈی جے یا خرافات کا اہتمام کرنے کا عذاب گمراہ
سے منحرف ہونے والوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ تمام گمراہوں کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ کھیل کود ڈی جے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد کے موقع پر رسول کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہے، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پر درود و سلام پڑھے اور ذکر و اذکار کی محفلیں منعقد کی جائے، اور اللہ ہمیں تمام خرافات سے محفوظ فرمائے، کیونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ اور کسی عاشق رسول نے کیا کہا، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول کی میلاد کو اچھے سے اور ادب کے ساتھ منائیں۔ اس طرح عید میلاد النبی منانا چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور ناچ گانا یہ سب خرافات اسلام میں حرام ہے، تو ہمیں چاہیے اسلام کے دائرے میں رہ کر ہر کام کریں، درود و سلام پڑھیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، جلوس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے، عید میلاد النبی کے تعلق سے سید معین اشرف صاحب نے اور رضا اکیڈمی کے جانب سے تمام علماء اہل سنت کی جانب سے ہر مساجد میں اعلان بھی کیا گیا ہے کہ آپ لوگ ایسے غلط کاموں سے بچیں، ڈی جے وغیرہ ناچ گانا سے بچیں، اور جو کرتا ہے اسے بھی روکے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے، یا اللہ ہم تمامی لوگوں کو عید میلاد النبی کے موقع پر ہر خرافات سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔